آج کا موضوع صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی مدت جو 7 برس پورے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہماری موجودہ اسمبلیاں جنہیں 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، بنیادی طور پر صدر مشرف ہی کی حکومت کا ایک اور روپ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ سو مجموعی طور پر جب ہم بات کریں گے حکومت کی تو اس کا مطلب صدر پاکستان یا پھر جنرل پرویز مشرف کی حکومت لیا جائے۔ آخرکار جو ہماری پاکستانی پارلیمنٹ ہے اس نے جو 4 سال کی ایک نفسیاتی حد ہے اسے بھی عبور کر لیا۔ اکثر سٹاک ایکسچینج میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جی اتنے ہزار کی نفسیاتی حد عبور ہو گئی۔ آج تک پاکستانی پارلیمنٹ نے 4 سال کی مدت پوری نہیں کی تھی، 5 سال تو بھی بہرحال دور کی بات ہے، لیکن 4 سال بھی پارلیمنٹ قائم نہیں رہی تھی۔ اس میں کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں، بلکہ زیادہ کہا جائے سیاستدانوں کی غلطیاں، کچھ مفاد پرست ٹولے کی دعوتیں جنہوں نے فوج کو مجبور کیا، اور کچھ فوج کی اپنی، بلکہ فوج کی نہیں کہا جائے کہ جرنیلوں کی کچھ اپنی وابستگیاں بھی اس میں شامل رہی، جس کے سبب ماضی میں کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں پائی۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوری عمل نہ ہونے کے برابر رہا، اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ان عناصر نے اٹھایا جو کہ جمہوریت مخالف ہیں، یا وہ ملک میں جمہوریت کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہر وقت ان قوتوں کو دعوت دیتے دکھائی دیتے ہیں، یا ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کا مقصد پورا ہو اور کسی بھی قائم جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس وقت دیکھیے تو 4 سال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے پورے کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے گاڈ فادر جو جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں 7 برس تک پاکستان کی سربراہی کا تاج اپنے سر پر رکھنے میں وہ بھی کامیاب رہے ہیں۔ ہر حکومت کی طرح اس حکومت میں بھی بہت سے مثبت اور بہت سے منفی کام ہوئے، کچھ لوگ نوازے گئے، اور اکثریت ہر ترقی پذیر ملک کے عوام کی طرح اچھے مستقبل کی آس لیے بدستور جی رہی ہے۔ مفاد پرست ٹولہ ان 7 برسوں میں ایک بار پھر ہمیں پاکستان کے اہم عہدوں پر تعینات نظر آیا، اور صدر مشرف کے ان تمام تر دعووں کے باوجود کہ اعلیٰ سطح پر کرپشن ختم کر دی گئی ہے، دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ کر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس دور میں بھی کرپٹ لوگوں سے سودے بازی کر کے انہیں حکومت میں شامل کیا گیا، قومی سرمایہ سے قائم کردہ اہم شعبوں کو نجکاری کے نام پر غیر شفاف انداز میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور 1988 سے 1999 کے دوران 10 سالہ سیاسی دور میں بیرونی قرضے $20 بلین سے بڑھ کر $39 بلین ہو گئے تھے۔ غربت جو کہ 1999 میں 34% تک پہنچ چکی تھی، ملک میں عوام کو جو دستیاب قرضے ہیں جو بینک سے لیے جاتے تھے ان کی شرح سود 20% تک تھی۔ IMF پاکستانی عوام کی تقدیر کا مالک بن چکا تھا۔ بجلی کے بلوں سے لے کر اشیاء خرد و نوش تک ٹیکس IMF کے مشوروں سے لگائے جاتے تھے، یا پھر عوام میں بظاہر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ IMF ان کی زندگی پر قادر ہے، کم از کم اس پورشن پر کہ جو فائنینشل آسپیکٹ ہے ان کی لائف کا۔ پاکستانی عوام سیاسی حکومتوں کے غلط فیصلوں کے سبب مہنگی ترین بجلی خریدنے پر مجبور تھے۔ آبی ذخائر کی اکثریت یہاں تو اپنی مدت پوری کر چکی تھی، یا پھر ان میں اب دستیاب جو ذخیرہ تھا وہ ناکافی تھا پاکستانی عوام کے لیے یا ان کی ضروریات کے مطابق۔ بنیادی صنعتی ڈھانچہ چند اپنوں کو نوازنے کے چکر میں حکمران نے تباہ کر دیا تھا، اور خصوصاً جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی وہ تباہی سے دوچار ہو گئی تھی، اور سینکڑوں صنعتیں ٹیکسٹائل کی وہ بند ہو گئی تھی۔ تجارتی خسارہ 90 کی دہائی میں ڈبل ڈیجٹس میں داخل ہو گیا تھا۔ عوامی سہولیات پر، یعنی جو عوام کو ہر بجٹ میں ایک رقم مختص کی جاتی ہے کہ عوام کے بہتری کے لیے یا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کتنا سرمایہ رکھا جائے گا، تو یہ صرف 110 بلین روپے سالانہ خرچ کیے جاتے تھے جو بجٹ میں ایک رقم رکھی جاتی تھی۔ غیر ملکی ادائیگیوں کا خسارہ 1999 میں $5 بلین ہو چکا تھا۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 1999 میں صرف $300 ملین تھی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز وہی کچھ ہوا، اور 9/11 کا واقعہ جہاں پر کئی ممالک پر مصیبت بن کر نازل ہوا، وہاں پر اس نے صدر مشرف کو یا جنرل مشرف کو، اس وقت ظاہر ہے کہ صرف جنرل تھے، جنرل مشرف کو امریکہ کی ضرورت بنا دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کلنٹن صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے، پہلے بھی اس کا بارہا تذکرہ ہوا ہے، تو انہوں نے صدر کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا تھا، یا جنرل مشرف کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ڈکٹیٹر ہے اور میں ان کے ساتھ تصویر بنوانا نہیں چاہتا۔ تاریخ شاہد ہے
کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اکثر و بیشتر غیر جمہوری حکمرانوں کا ساتھ دیا، اور انہی غیر جمہوری حکمرانوں نے پاکستان کی اگر بات کی جائے، باقی دنیا میں بھی مڈل ایسٹ میں دیکھے جہاں بادشاہت ہے، جب تک وہ مطلب پورا ہوتا ہے اس وقت تک تو تمام ممالک امریکہ اور اس کے حوارین جتنے ہیں ان کی تعریف و توصیف میں تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی کہیں پر کوئی معاملہ اٹک جائے تو پھر یکدم انہیں جمہوریت آ جاتی ہے اور بادشاہی نظام کو بہت ہی برا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت ہو تو پھر جنرل ضیاء الحق بھی پاکستان پر 11 سال تک حکمران رہ سکتے ہیں، اور جب ضرورت نہ ہو تو پرسرار انداز میں ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجوہات آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو پائی ہیں۔ پاکستان میں انہی غیر جمہوری حکمرانوں نے یا آپ دوسرے الفاظ میں ڈکٹیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے پاکستان کو کئی ایک بحرانوں میں مبتلا کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، کلشنکوف کلچر اور ہیروئن جیسی لعنت کا تحفہ ملا، جس کا آج بھی ہر پاکستانی شہری کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی ایسی بہت سی منفی چیزیں پاکستان کے عوام کا مقدر بنی ہیں، جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جنرل مشرف کے معاشی میدان میں کامیابیوں یا ناکامیوں کی۔ میں نے اس سارے مسئلے میں کوشش کی کہ آپ کو 90 کی دہائی میں جو سیاسی حکومتوں کی بد انتظامیہ، لوٹ کھسوٹ ہے، اس کے سبب پاکستان کی جو ابتر معاشی صورتحال تھی اس کا ایک جائزہ پیش کروں، یا کیا انہیرٹ کیا تھا جنرل مشرف نے جو اس کے بعد جو درست ہوا۔ اب ایک ہم نگاہ ڈالیں ذرا اعداد و شمار پر، جنہیں صدر مشرف اپنی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ میں شوکت عزیز صاحب کو بھی ان کی حکومت کا ایک حصہ، ظاہر ہے کہ وہ الگ نہیں ہے، صدر مشرف کے علاوہ ان کے احکامات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن جب تک اشارے اوپر سے نہیں ہوتے، گاڈ فادر جو ہیں وہ اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ لہٰذا ہم اس وقت کی حکومت، ظاہر ہے کہ گاڈ فادر کی حکومت ہے اور اسے ہم صدر مشرف کی حکومت ہی قرار دیں گے، بلا شبہ وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب ہیں پاکستان میں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، صدر مشرف نے اسے اپنی حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے حلقے ان اعداد و شمار کے درست ہونے کے حوالے سے متضاد آراء رکھتے ہیں، لیکن میں بہرحال جو اویلیبل ہے اعداد و شمار حکومت پاکستان کی جانب سے، یہاں پر میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ایک ہی دن میں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل کر دیا، اور ہم طالبان کے دوست سے ایک دم دشمن کے جامے میں آ گئے، ہم نے چینج کر دیا۔ اس کی وجہ جزوی طور پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے اپنا ساتھ نہ دینے کی صورت میں پاکستان کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کا ذکر جنرل مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھی کیا تھا۔ بہرحال امریکہ نے اس بات کی تردید کی کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک وجہ جنرل صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف کی جو غیر آئینی حکومت تھی اس کو دوام دینے کے لیے مغرب خصوصاً امریکہ کی آشیرواد مشرف صاحب کی ایک اہم ضرورت تھی، جبکہ عوامی سطح پر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی صدر مشرف جو ملک کی اگر معاشی یا اقتصادی صورتحال کو بدلنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ امریکہ کا تعاون انہیں درکار تھا، اور اس کے ساتھیوں اور اس کے اتحادیوں کا تعاون وہ اس کے محتاج تھے۔